السلام علیکم۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی شاندار اسکالرشپ کی جس کا خواب بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، یعنی ترکی میں مکمل طور پر مفت تعلیم۔ جی ہاں، یہ ہے ترکی برسلاری اسکالرشپ، اور ہم اس کی ہر ایک تفصیل کو جانیں گے۔ کبھی سوچا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ بیرون ملک تعلیم حاصل کی جائے اور ٹیوشن فیس، رہائش، بلکہ کسی بھی قسم کے خرچے کی کوئی فکر ہی نہ ہو، مطلب صرف اور صرف پڑھائی پر دھیان دینا ہو؟ تو جی ہاں، یہ بالکل ممکن ہے، اور اسی خواب کو حقیقت بنانے کے لیے ترکی حکومت لائی ہے ترکی برسارلی اسکالرشپ۔ یہ بیچلر، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی تینوں لیولز کے لیے ایک مکمل فنڈڈ موقع ہے، مطلب سب کچھ اسکالرشپ میں شامل ہے۔ تو چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلا اور سب سے ضروری سوال کہ اس اسکالرشپ کے لیے کون کون اپلائی کر سکتا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی اہلیت کا معیار کیا ہے، یعنی تعلیمی اور عمر کی کیا شرائط ہیں۔ تو جہاں تک تعلیمی قابلیت کی بات ہے، اگر بیچلرز ڈگری کے لیے اپلائی کرنا ہے تو انٹرمیڈیٹ میں کم از کم 70% نمبرز ہونا لازمی ہے۔ اور اگر ماسٹرز یا پی ایچ ڈی پروگرامز کا ارادہ ہے تو یہاں شرط تھوڑی سی سخت ہے، بیچلر کی ڈگری میں کم از کم 75% نمبرز ہونے چاہیے۔ لیکن جو لوگ میڈیکل فیلڈز جیسے کہ MBBS یا ڈینٹسٹری میں جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے معیار سب سے زیادہ ہے۔ انہیں پچھلی تعلیم میں کم از کم 90% نمبرز دکھانے ہوں گے۔ اچھا، صرف نمبرز ہی نہیں، عمر کی بھی ایک حد ہے۔ بیچلر پروگرام کے لیے عمر 21 سال سے کم ہونی چاہیے، ماسٹرز کے لیے 30 سال سے کم، اور پی ایچ ڈی کے لیے 35 سال سے کم ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اہلیت کا معیار تو سمجھ آ گیا۔ اب آتے ہیں اس حصے پر جس کا سب کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے، یعنی مالی فوائد۔ اور یقین کریں، یہ اسکالرشپ صرف ٹیوشن فیس معاف کرنے سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یہ دیکھیں اس سال کی سب سے بڑی خبر، ماہانہ وظیفے میں زبردست اضافہ کیا گیا ہے۔ اب بیچلر کے طلبہ کو ملیں گے 4,500 ترک لیرا، ماسٹرز والوں کو 6,500، اور پی ایچ ڈی اسکالرز کو ہر مہینے پورے 9,000 ترک لیرا ملیں گے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا اپڈیٹ ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ کوئی درخواست فیس نہیں، پوری ٹیوشن فیس معاف، یونیورسٹی کی طرف سے مفت رہائش، ہیلتھ انشورنس، آنے جانے کا ایک ہوائی ٹکٹ، اور سب سے بہترین چیز، 1 سال کا مفت ترک زبان کا کورس بھی شامل ہے۔ مطلب یہ ایک مکمل آل ان ون پیکج ہے۔ اچھا، جب فائدے اتنے زبردست ہوں تو ذہن میں اگلا سوال یہی آتا ہے کہ اپلائی کرنے کے لیے آخر کون کون سے کاغذات چاہئیں؟ تو چلیں اب اس پر بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، جو بنیادی چیزیں چاہیے ان میں شامل ہے ایک ویلڈ پاسپورٹ، ایک نئی تصویر، آپ کی تمام تعلیمی اسناد اور ڈگریاں، اور ایک بہت ہی اچھا سا موٹیویشن لیٹر۔ ہاں، ایک بات یاد رہے کہ جو لوگ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں انہیں ایک ریسرچ پروپوزل بھی دینا ہوگا۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم بات ہے جو درخواست کے عمل کو کافی آسان بنا دیتی ہے، وہ یہ کہ اپلائی کرتے وقت آپ کو اپنے کاغذات HEC یا وزارت خارجہ سے تصدیق کروانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کام سلیکشن کے بعد ہوتا ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن وقت پر کام کرنا سب سے ضروری ہے۔ تو اب ایک نظر ڈالتے ہیں 2026 کے لیے درخواست کی پوری ٹائم لائن پر، تاکہ کوئی بھی اہم تاریخ آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ تو نوٹ کر لیں، درخواستیں 10 جنوری کو کھلیں گی اور 20 فروری آخری تاریخ ہے۔ اس کے بعد مارچ سے مئی تک درخواستوں کی جانچ پڑتال ہوگی، جون اور جولائی میں انٹرویوز ہوں گے، اور آخرکار اگست کے شروع میں حتمی نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تو ساری ضروری معلومات اب آپ کے سامنے ہیں۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ کیا 2026 ترکی میں آپ کے تعلیمی سفر کے آغاز کا سال بن سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا موقع ہے جس پر سنجیدگی سے غور کرنا تو بنتا ہے۔